علامہ صاحب آپ ذرا اس میں بتا دیں کہ دعا جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پاک کی، وہ دعائیں کیسی تھی اور دعا آج بھی ضرورت ہے اس کی سورہ فیل کی روشنی میں؟ جی غازی صاحب، سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کا نور ہے، اور دعا مخ العبادت، یہ بھی فرمایا کہ عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ واہ تو سبحان سرکار عبد المطلب نے در کعبہ کو تھام کر جس یقین کے ساتھ دعا مانگی تھی، ان کو یقین تھا کہ اس بارگاہ میں عرض کرنے سے کبھی کو خالی نہیں جاتا۔ اور ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے کہ اللہ کریم ہے، حیا فرمانے والا ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو دعا مومن کی پاور ہے۔ اس کے ساتھ متصل ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، علم تارا کیفا پر جو آپ نے ابھی ذکر کیا، سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہم ابھی اپنی والدہ مخدومہ سلام اللہ تعالی علیہا کے بطن انور میں تھے، لوح پر جب قلم چلتا تھا ہم اس کی آواز سن لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اسی طریقہ کے ساتھ سیداتنا مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ اپنی خالہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ میں اپنی صفائی بیان کروں کہ اس طرح فرشتہ آیا، دامن میں پھونک ماری۔ تو جب وہ اپنی خالہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ خالہ ایسے ایسے رب کا بھیجا ہوا آیا اور اسے میرے دامن میں پھونک ماری اور میرے بطن میں ایک بچے کا وجود ٹھہر گیا، تو میری پاک دامنی کو جانتی ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے سیداتنا مریم صدیقہ سے فرمایا تجھے زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیٹ والا تیرے پیٹ والے کو سجدہ کر رہا تھا۔ اللہ، تو لہٰذا اللہ کریم اس لیے اپنے محبوب سے فرمایا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا واہ کیا۔ واہ واہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز متصل جو آپ نے ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں بات کی ہے کہ دادا جی کے بعد 200 اونٹ تھے، تو دادا جی نے تو حضور اقدس علیہ السلام کا جو عقیقہ فرمایا ہے اس پر جانور ذبح کر کے مکہ کے چاروں جانب رکھ دیے تھے کہ مسافر بھی آئیں اور وہ گوشت لے جائیں، پرندے بھی جانور بھی لے جائیں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی یہ ہے کہ مجھے خدشہ تھا کہ شہزادے کے سر پہ والد کا سایہ نہیں، شاید اجرت پوری نہ ملے۔ جب میں گئی تو میں نے حضرت سیداتنا آمنہ جیسی مہمان نواز، حسن اخلاق کی پیکر، سخاوت والی بیوی کوئی نہیں دیکھی، اور جو میرا اندیشہ تھا وہ غلط ثابت ہوا کہ مجھے انہوں نے جو عرب میں رواج تھا بچوں کی پرورش کی اجرت کا، اس سے دوہری اجرت عطا فرمائی۔ اللہ، تو یہ غریب گھرانہ نہیں ہے، یہ کائنات کا کریم گھرانہ ہے۔ واہ۔ ساری خیرات اسی طرح سے تقسیم یہ واعظین کو بھی ذرا بتائیں نا، یہ جو پرانے قصے بنائے ہوئے ہیں، واعظین کو تو یہی گزارش کریں گے کہ وہ محدثین کی کتابوں کا مطالعہ پڑھیں، کریں، یہ اور محدثین نے اور ہماری عوام بھی اس کا خیال رکھے۔ ہاں جی، اور اس اگر پہ کوئی اس طرح کی غلط بیانی کر رہا اس کو روکیں۔ ایک صدر اس پہ اور مزید عرض کروں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اور یہ کتابوں میں منقول ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام سیدہ حلیمہ کے آنگن میں تشریف لے گئے، وہ بکریاں جو کمزور تھی وہ دوڑنے لگ گئیں، گھر کے آنگن میں باہر آ دودھ بھر گیا، غربت جو تھی وہ دور ہو گئی، تو حضرت حلیمہ کے آنگن میں تو حضور بعد میں تشریف لائے ہیں، پہلے تو سیداتنا آمنہ کے ہاں رونق افروز ہوئے ہیں۔ پہلا حق گھر والوں کا ہوتا ہے، بعد والوں کی باری جو ہے وہ بعد کے اندر آتی ہے۔ تو واعظین اگر مستند کتابوں کا امام سیوطی کی خصائص کبریٰ ہے، امام ابو نعیم کی دلائل النبوہ ہے، پڑھیں تو یہ ساری روایات ان ائمہ حدیث سے نقل فرمائی۔